بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم مرزا خان داغ کی دوسری غزل کے باقی اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشائے راز عشق، عشق کا راز فاش ہونا، گو اگرچہ، ذلتیں رسوائیاں بدنامی، جتا تو دیا بات پہنچا دی، بات پہنچ گئی یا بتا دیا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کرنے سے مجھے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو میری محبت کا احساس تو ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں دو پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبوب کے سامنے محبت کا اظہار کرنے میں مجھے ایک تو نقصان ہوا، یعنی میرا عشق کا راز فاش ہونے میں، محبت کے اظہار میں مجھے ایک تو نقصان ہوا، اور دوسرا اس کا ایک مجھے فائدہ بھی ہوا۔ تو پہلے ہم نقصان کی بات کریں گے کہ عشق کا راز فاش ہونے سے ایک محب کو، ایک عاشق کو کیا نقصانات اور کیا ہزیمت اٹھانا پڑی، اور پھر اس کے بعد ہم محبت کے اظہار میں ہونے والے فائدے کی بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، محب کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب اور محبت کی رسوائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ممکن محبت کے راز کو اپنے سینے میں دبائے رکھتا ہے، اور اگر کبھی موقع ملے بھی تو دور دور سے ہی اپنے محبوب کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے۔ جیسا کہ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ عزیز طلبہ، محبوب سے محبت کا اظہار نہ کرنا بہت صبر آزما، حوصلے اور ہمت کا کام ہے۔ کبھی کبھی تو بے بسی کے عالم میں محب یعنی عاشق پر چلانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، مگر وہ محبوب کی رسوائی کے پیش نظر ایسا کرنے سے باز رہتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے بھئی تمہیں کیا معاملہ ہے، تم کیوں اس طرح چیخ چلا رہے ہو؟ تو محبوب کی رسوائی کے پیش نظر وہ ایسا کرنے سے باز رہتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اسی طرح کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے دل نہ تڑپ قہر ہوگا، اے دل نہ تڑپ کہ قہر ہوگا، رسوا کوئی شہر شہر ہوگا، یعنی اے دل تیرے تڑپنے سے کوئی شہر شہر میں رسوا ہو جائے گا، تو لہٰذا تو اپنے دل کو، تو اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھ۔ عزیز طلبہ، شاعر نے اپنے محبوب سے اپنی محبت کا راز چھپائے رکھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بدنامی نہ ہو، مگر شاعر نے اپنے کسی دوست کے سامنے اس راز کو افشا کر دیا، جس سے وہ بات کو بکو پھیل گئی، یعنی اس کے دوست نے وہ راز وہ اپنے دل میں نہیں دبا سکا اور اس نے اس محبت کا چرچا کر دیا، اور یوں بات پھیلتی 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 محبوب کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس طرح اس کا محبوب اس سے ناراض ہو گیا، جیسا کہ خاطر غزنوی کا ایک شعر ہے۔ خاطر غزنوی کہتے ہیں کہ
میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ یعنی میں اسے اپنی شہرت سمجھوں یا اپنی بدنامی اور ذلت سمجھوں، کیونکہ کسی بھی گلی میں میں پہنچتا ہوں تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے افسانے وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عاشق مزاج انسان اس گلی میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس رسوائی کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو محبت کے اظہار میں فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میں خود تو اپنے محبوب کے سامنے اپنی محبت کے اظہار میں اتنا عرصہ ناکام رہا، اب اگر میری بدنامی ہوئی ہے اور میرے محبوب تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو یہ میرے لیے فائدے کی بات ہے، کیونکہ میرے محبوب کو میری محبت کا علم ہی نہیں تھا۔ اس طرح اس کو میری محبت کا علم تو ہو گیا کہ کوئی اس کا چاہنے والا، اس پہ مرنے والا، اس کا دیوانہ اس کی محبت میں سلگ رہا ہے۔ جیسا کہ اعتبار ساجد کا ایک شعر ہے کہ سلگ رہا ہوں میں دھیرے دھیرے مگر کسی پر آیا نہیں ہے، وہ آگ دل میں لگی ہے جس میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں ہے۔ یعنی میں محبت کی آگ میں سلگ رہا ہوں مگر کسی پر آیا نہیں ہے، کسی سے مراد اس کا محبوب، مگر میرے محبوب کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ آگ دل میں لگی ہے جس میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں ہے۔ تو میرے دل میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے، اس کی تپش، اس کی جلن تو ہے لیکن اس کا دھواں نہیں ہے۔ دھواں ہوتا تو میرے محبوب کو یا زمانے کو یا معاشرے کو پتہ چل جاتا، تو چونکہ اس میں دھواں نہیں ہے تو یہ تکلیف قابل برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ اس شعر میں شاعر خوش ہے کہ اب میری جلن اور تڑپ میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ میرے دل سے ایک اظہار محبت کا ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ گو اگرچہ، نامہ بر قاصد یا پیغام رساں، خط بردار، خط کو پہنچانے والا، جسے آج کل ڈاکیہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اگرچہ میرا خط پا کر میرا محبوب خوش نہیں ہوا، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا۔ نامہ خط کو کہتے ہیں اور نامہ بر خط بردار کو کہتے ہیں، خط لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خط بردار خط لے کر گیا تو میرا محبوب اس سے خوش نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آگے پڑھیں گے۔ پر ہزار شکر، لیکن میرے لیے یہ شکرانے کی بات ہے، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، کہ میرا محبوب مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر میں ایک تو خط لکھنے کی شعری روایت استعمال ہوئی ہے اور ایک قاصد کی شعری روایت استعمال ہوئی ہے۔ اگر ہم 3 سوالات کے جوابات سمجھ لیں تو اسی میں ہماری تشریح مکمل ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ خط کیوں لکھتے ہیں اور ایک محب کو پھر اس میں کیا کیا خطرات درپیش رہتے ہیں، ایک عاشق کو کیا کیا خطرات خط لکھنے میں درپیش رہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ قاصد کی شعری روایت کیا ہے اور محبوب قاصد کی آمد پر کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ جب ہمیں ان 2 سوالات کے جوابات مل جائیں گے تو پھر داغ کا یہ شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ داغ کیوں شکرانے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپنے محبوب کو خط لکھا، خط کے جواب میں جو محبوب ہے وہ قاصد پر برہم ہوا، اس نے قاصد کو برا بھلا کہا، اظہار ناراضی کیا اپنے محب سے، یعنی جس نے خط لکھا اس سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن داغ اس کے باوجود شکرانے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ تو ہم ان 3 سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ خط کیوں لکھتے ہیں اور ایک محب کو اس میں کیا خطرات درپیش رہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، یہ تشریح کا حصہ ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہیڈنگز اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کو مرحلہ وار شعر سمجھنے میں آسانی رہے، آپ اس کی اچھی تشریح لکھنے کے قابل ہو جائے۔ خط کیوں لکھتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ،
عشق و محبت میں شاعر یا عاشق کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی محبت کا خود اظہار کرے، مگر یہ اظہار بذات خود ایک ہمت طلب کام ہے۔ پھر عاشق کو یہ خطرات بھی تو لاحق رہتے ہیں کہ اس کا انداز بیان محبوب کو پسند آئے گا یا نہیں۔ میں محبوب کے سامنے جا کر اپنے دل کی بات زبان تک لا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ محبوب کیا ملاقات کا اتنا وقت دے گا کہ میں دل کی بات کہہ سکوں؟ لہذا ان خطرات کے پیش نظر عاشق حال دل خط کی زبانی بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی خط کیوں لکھتے ہیں۔ لیکن پھر خط لکھنے میں بھی یہ احتمال رہتا ہے کہ محبوب اسے پڑھے گا یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھے بغیر ہی خط جلا دے، جیسا کہ غالب کا ایک شعر ہے، کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کو جلانے کی۔ یعنی اے اللہ میرے مکتوب کا، مکتوب کہتے ہیں خط کو، اے اللہ میرے خط کا مضمون، یعنی جو میں نے خط میں مضمون بیان کیا ہے، اپنا حال دل بیان کیا ہے، وہ میرے محبوب کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اس کافر نے تو خط کو یا کاغذ کو جہاں بھی وہ دیکھے وہ کاغذ کو جلانے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے، لہٰذا جیسے ہی میرا خط اس تک پہنچتا ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے، تو وہ میرے دل کی باتوں سے، میرے حال دل سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا خط کیوں لکھتے ہیں اور پھر اس میں کیا خطرات درپیش رہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ قاصد کی شعری روایت کیا ہے اور محبوب قاصد کی آمد پر کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اردو شاعری میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شعراء یا عاشق یا محب حضرات اپنے محبوب تک دلی جذبات پہنچانے کے لیے خط اور خط بردار یعنی قاصد کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اکثر محبوب قاصد کی آمد پر ناراضی کا ہی اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ تیسرے شخص کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ محبوب اسے اپنی ذلت کا پیش خیمہ سمجھتا ہے۔ پیش خیمہ کا مطلب ہے کہ محبوب کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ جو تیسرا بندہ قاصد کی صورت میں میرے پاس خط لے کر آیا ہے، اس طرح تو بات پھیل جائے گی۔ اب تو بات پھیلنے کا احتمال پیدا ہو گیا ہے۔ اگر محب خود اظہار کرتا تو بات ہم دونوں تک رہتی، مگر اب تو دنیا کو پتہ چلے گا اور یوں میری رسوائی ہوگی۔ ان حالات میں اردو شاعری میں یہ بھی پڑھنے میں آیا ہے کہ محبوب نے خط کے جواب میں اتنا ناراضی کا اظہار کیا کہ اس نے قاصد کی لاش خط کے جواب میں واپس بھیجی، جیسا کہ مومن خواہ مومن کا شعر ہے، کیا جانے کیا لکھا تھا انہیں اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ تو اب پہلے دو سوالات کا ہمیں جواب مل گیا کہ خط کیوں لکھتے ہیں اور قاصد کی شعری روایت کیا ہے۔ تو اب ہم ان دونوں سوالات کے جوابات کو اکٹھا کریں گے تو تیسرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ مرزا خان داغ نے شکرانے کا اظہار کیوں کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی خط لکھا اور انہوں نے بھی قاصد کے ذریعے وہ خط پہنچایا، تو ان دو چیزوں کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مرزا خان داغ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شعر میں بھی مرزا خان داغ کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا اور نامہ بر یعنی قاصد کے ہاتھ اسے محبوب تک روانہ کیا۔ خط پا کر محبوب نے ناراضی کا اظہار کیا۔ میرے لیے یہ بھی شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ محبوب کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ تو موجود ہے، اگرچہ وہ جذبہ ناراضی کا یا نفرت کا ہی ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ اب اسی بہانے میں محبوب کے دل و دماغ پر سوار تو رہوں گا۔ عزیز طلبہ، محبت اور نفرت ایک ہی جذبے کی مثبت اور منفی صورتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ محبت کی نسبت نفرت میں انسان اپنے مخالف کے دماغ پر زیادہ حاوی رہتا ہے۔ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اور ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دماغ میں یہ بھی چلتا ہے کہ کہیں میرے اس غصے یا اس نفرت
کا انتقام لینے کی سازش تو نہیں ہو رہی؟ تو شاعر کہتا ہے کہ میں چونکہ میرا محبوب مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو اس طرح نفرت کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ دل و دماغ پر حاوی رہنے والا ہے، تو اس طرح اب میں اپنے محبوب کے دل و دماغ پر حاوی رہوں گا۔ اسی لیے مرزا خان داغ محبوب کی ناراضی پر بھی خوش ہیں کہ اس طرح اس نے میرے ساتھ کسی نہ کسی تعلق کا آغاز تو کیا ہے، اگرچہ وہ تعلق نفرت یا ناراضی کا ہی کیوں نہ ہو، اس نے پہچان تو لیا ہے کہ میں بھی اس کے دشمنوں میں شامل ہوں، اگرچہ وہ مجھے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہے۔ جیسے امیر مینائی کا ایک شعر ہے کہ وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں، یعنی میرا محبوب اگر مجھے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو دیکھتا تو ہے نا، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے کہ میں اس کی نگاہوں میں تو ہوں، اگرچہ وہ دشمنی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، یعنی ہم سے تعلق قطع نہ کیجئے، تعلق توڑیے مت، اگر آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے تو دشمنی ہی ہم سے مول لیجئے۔ اس شعر میں مرزا خان داغ خوش ہیں کہ میرا محبوب اگرچہ قاصد کی وجہ سے خوش نہیں ہوا، اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، میرے لیے یہ بھی خوشی کا مقام ہے کہ پہلے میں، جیسے پچھلے شعر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں نے ایک مرحلہ تو طے کیا، پہلے تو میں اپنے محبوب تک اپنی بات پہنچانے کے بھی قابل نہیں تھا، میں ڈرتا تھا اس سے، میں سلگ رہا تھا، میرے محبوب کو میری محبت کا علم ہی نہیں تھا، اب کم از کم اس کو میری محبت کا علم تو ہو گیا کہ کوئی اس کا چاہنے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ شعر نمبر 6۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو دشمن کی محفل یا رقیب کی بزم، صورت پروانہ پروانے کی طرح، رشک سے یعنی حسد سے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے میرے محبوب، رقیب کی محفل میں تجھے دیکھ کر میرا دل رشک اور حسد سے پروانے کی مانند جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا دل اگرچہ رشک سے جلا، لیکن میں خوش ہوں کہ میرا دل تجھ پر قربان ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں بھی محب، محبوب اور رقیب کی تثلیث یا مثلث کی شعری روایت استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ شعر نمبر 1 کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے کہ اردو شاعری میں محب ایک باوفا اور مخلص کردار کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ محبوب ہر جائی، بے وفا اور عموماً مال و زر کا پجاری بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو دنیاوی نفع کی خاطر محب کے خلوص اور سچی محبت کو ٹھکرا کر رقیب سے راہ و رسم بڑھاتا ہے، جبکہ وہ کردار جس کے باعث محبوب اپنے عاشق یا اپنے محب کی محبت اور اس کے خلوص کو ٹھکراتا ہے، اردو شاعری میں رقیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ مثلث آپ کو اکثر شعراء کے ہاں ملے گی، اور یوں سمجھے کہ اس مثلث اور رقیب اور محب کی جو آپس کا حسد ہے، اس کے بغیر اردو کی غزلیہ شاعری گویا پھیکی اور نامکمل معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ تشریح طلب شعر میں مرزا خان داغ بھی اسی مثلث پر اپنے جذبات بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق ساری عمر اپنے محبوب کی محبت کو دل میں بسائے رکھتا ہے، جب تک محبت کا اظہار نہ ہو جائے یہ محبت دل میں ایک آگ لگائے رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک عاشق اس آگ میں سلگتا رہتا ہے جبکہ محبوب کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ اعتبار ساجد کا شعر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سلگ رہا ہوں میں دھیرے دھیرے مگر کسی پر آیا نہیں ہے، وہ آگ دل میں لگی ہے جس میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں ہے۔ چنانچہ داغ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے
دل میں محبت کی آگ لگائے اس انتظار میں رہا کہ کب موقع ملے اور میں محبت کا اظہار کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کروں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب اظہار جذبات کی غرض سے محبوب کو تلاش کرتا ہوا اس کے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بزم عدو یعنی رقیب کی بزم میں، رقیب کی محفل میں ہے اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں رقیب کی قسمت پر رشک کرنے لگا اور دل میں لگی اس آگ نے مزید شدت اختیار کر کے میرے دل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی ایک تو پہلے میرے دل میں آگ تھی، ایک تپش تھی کہ میں محبوب سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اسے خبر نہیں ہے، میں اس آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن جب میں محبت کے اظہار کے لیے محبوب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ وہ رقیب کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، میری اس آگ کی جلن کے اندر مزید اضافہ ہو گیا جس سے میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ یوں ایک طرح سے میرے دل کو سکون بھی مل گیا۔ کیا سکون ملا کہ عرصہ دراز سے جو محبوب کی محبت کی آگ میرے دل میں لگی تھی اب وہ بجھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دل ہی جل کر راکھ ہو گیا ہے، یعنی جب دل ہی جل کر راکھ ہو گیا تو اب اس میں آگ کہاں سے باقی رہے گی؟ تو وہ جو آگ میں اپنے محبوب کی محبت کی دل میں جلا کر خود اس میں سلگ رہا تھا اور میرے محبوب کو خبر بھی نہیں تھی، آج اس آگ کا تو خاتمہ ہو گیا کیونکہ اب دل ہی نہیں رہا۔ جیسا کہ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ یعنی جگر نے اپنے محبوب کے پاؤں پر اپنے جان ہی قربان کر دی اور وہ جو عمر بھر کی بے قراری تھی، جو محبت میں وہ مارا مارا پھر رہا تھا، سلگ رہا تھا، آج اس بے قراری کو قرار آ گیا، یعنی سکون آ گیا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو اگلے شعر یعنی مقطع کے حوالے سے سمجھیں۔ مقطع کیا ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اس مقطع کے حوالے سے سمجھے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ داغ نے جب اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تو داغ کو محسوس ہوا کہ اس صدمے کے بعد میرے ہوش و حواس اور تمام تر قوت و توانائی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی وہ ایک امید لے کر گئے تھے کہ محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو وہ دل کی جو سلگتی ہوئی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، لیکن محبوب نے یا اس رقیب نے وہ ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب مرزا خان داغ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی طرف سے مکمل نا امید ہو چکا ہوں، اب میرے جینے کا مقصد ختم ہو چکا ہے، میری موت کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں تو جیتا تھا فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ شاعر کہتے ہیں میں تو تیری محبت کے لیے جی رہا تھا، مجھے تو اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج جب وہ محبت کی امید جب میرے محبوب کی طرف سے مایوسی میں بدل گئی ہے تو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میری تمام تر ہمتیں جواب دے چکی ہیں۔ یعنی بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا، یعنی اگرچہ میرا دل جل کر راکھ ہو گیا ہے تو تیرے لیے ہی قربان ہوا ہے نا۔ اب موت اگر آئی ہے تو تیرے ہی وجہ سے آئی ہے، تیری محبت ہی میں آئی ہے۔ تو یوں ایک عاشق سمجھتا ہے کہ اس کی محبت امر ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اپنی جان اپنے محبوب پر قربان کر دی ہے۔ عزیز طلبہ، مقطع غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے مقطع نہیں کہیں گے، وہ صرف آخری شعر کہلائے گا۔ اور مقطع عموماً بورڈ کے امتحانات میں نہیں پوچھا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تشریح کے لیے آپ کو غزل کے 3 اشعار دیے جاتے ہیں تو شاعر کا نام لکھنے کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے، تو مقطع میں چونکہ شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اس لیے ایگزامینر مقطع پیپر میں پوچھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اس کی مختصر تشریح
پچھلے شعر کی تشریح میں ہی بیان کی جا چکی ہے، یہاں مختصراً اس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تاب و تواں برداشت اور طاقت۔ گزشتہ شعر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جب اس کا عاشق، اس کا محب یا شاعر اس کے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو رقیب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ تو داغ کہتے ہیں کہ میرا کل اثاثہ چونکہ میرے محبوب کی محبت تھی، میں زندہ ہی اپنے محبوب کی محبت کے حصول کے لیے تھا، جیسا کہ پچھلے شعر میں ایک ہم حوالے کا شعر دیکھ چکے ہیں کہ میں تو جیتا تھا فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو شاعر اب پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ صدمہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ تو یوں شاعر کہتے ہیں کہ اب میرے زندہ رہنے کا، میری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ میرے ہوش و حواس اور میری تمام تر توانائیاں اور قوتیں اب جواب دے چکی ہیں، میں اب اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو انسان کے ہوش و حواس اور اس کے توانائیاں اور طاقتیں ہی اس کی زندگی کا سامان ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ سامان ہی چلا گیا ہے تو اب میرے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا غالب نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، یعنی اے غالب میری جتنی بھی قوتیں تھیں وہ مزمحل ہو گئی ہیں، وہ کمزور ہو گئی ہیں، ان میں اب جان باقی نہیں رہی۔ وہ عناصر میں اعتدال کہاں، اب میری زندگی میں، اب میرے جسمانی اعضاء کے اندر اعتدال نہیں رہا، اب میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔